لیکن ہمارے پروردگار نے ماحول کو جس ترتیب سے، جس تدریج سے، جس انداز سے پیدا کیا، وہی ترتیب، وہی انداز جس کے لیے ماحول بنایا گیا اس میں بھی پنہاں رکھا، پوشیدہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ماحول کو بنایا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر مسخرات بامر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ نے ان آیتوں میں ماحول انسان کو سمجھایا کہ ہم نے انسان کے ماحول کو کس ترتیب سے بنایا، کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے آسمانوں کو، زمینوں کو بنایا 6 دن میں، فی ستۃ ایام۔ حالانکہ اگر اللہ کی قدرت کا اندازہ کریں، اگر ہم اللہ کی قدرت کو دیکھیں تو اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود دینا چاہتے ہیں، نہ اسے کسی مادے کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی میٹیریل کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی شریک کی ضرورت ہے، بغیر شریک کے، بغیر مادے کے، بغیر میٹیریل کے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے۔ یہ جو آسمان ہے نا، یہ اجزاء کی شکل میں تھا، اللہ نے امر دیا تو خود بخود جڑ گیا، اور یہ مادہ بھی اللہ نے خود بنایا، یہ بننے میں اپنا محتاج، یہ جڑنے میں اپنا محتاج۔ تو اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اللہ چاہتے تو بن جا تو بنا دیتے سیکنڈوں میں، لیکن اللہ نے ترتیب بتائی، فی ستۃ ایام، 6 دن میں ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر فائز ہوئے۔ بھئی عرش پر فائز ہونا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی کو بنایا جسے ہم عرش کہتے ہیں، اتنی بڑی کرسی بنائی اللہ نے، آسمانوں اور زمینوں کو اپنے آغوش میں لے لیا، آسمان بھی اس کے نیچے ہیں، زمین بھی اس کے نیچے ہیں، اتنی بڑی کرسی۔ اللہ نے کرسی کو بھی مخلوق بنایا، جیسے انسان مخلوق ہے، درخت مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، ستارے مخلوق ہیں، سیارے مخلوق ہیں، سمندر مخلوق ہے، ہوا مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، پانی مخلوق ہے، مٹی مخلوق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بھی مخلوق بنایا اور پھر عرش کو بھی مخلوق بنایا۔ عرش تو خالق نہیں ہے، مخلوق ہے، اور اللہ عرش پر فائز ہیں، اللہ عرش پر سما نہیں گئے۔ اگر اللہ عرش میں سما گئے تو پھر اللہ نہیں رہیں گے، خالق نہیں رہے گا۔ خالق کی تعریف تو اللہ نے یہ کی ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی عرض ہے، اس کے لیے نہ کوئی طول ہے، یہ زمانے سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ نہ میں زمانے سے پاک، نہ میں مکان سے پاک، لیکن میرا اللہ زمانے سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے۔ کیا مطلب ہے کہ میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں تو آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہیں، فردن میں آپ کی جگہ میں نہیں ہوں، تو میں وہاں قالی یہاں پر، اور آپ وہاں پر میں یہاں پر، تو اسے کہتے ہیں مکان۔ اور زمانہ کہتے ہیں اس وقت میں آپ کی مسجد میں ہوں، اور اس وقت میں آپ کی مسجد سے باہر نہیں ہوں، نہ دوسری کسی اور جگہ، تو اسے کہتے ہیں زمانہ۔ اللہ زمانے سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ واجب الوجود، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اور بات ہے، اللہ نے حضرت انسان کو پیدائشی طور پر ازلی بنایا، لیکن جنت کے اعتبار سے، جہنم کے اعتبار سے ابدی بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، خالدین فیہا ابدا، کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جن کو اللہ نہ کرے
دوزخ میں بھیجتا ہے، روانہ فرماتا ہے، تو وہ بھی وہاں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ تو یہ حضرت انسان پیدائش کے اعتبار سے ازلی ہے، لیکن خاتمے کے اعتبار سے، انتہا کے اعتبار سے، ما یعول کے اعتبار سے یہ حضرت انسان ابدی ہے۔ اسے اللہ ہمیشہ رہے گا، یہ انسان بھی ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، یہ میرا اپنا وعدہ ہے۔ دنیا میں آمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان۔ کوئی بندہ ہوگا جو اس عمر سے تجاوز کر جائے، جس کی عمر 70، 80، 90، 100، لیکن مرنا اس کو طے ہے۔ موت ہر آدمی کو آئے گی، فرشتوں کو بھی آئے گی، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی آئے گی، روح کے نکالنے والے فرشتے کو بھی آئے گی، جبرائیل کو بھی آئے گی، اسرائیل کو بھی آئے گی، اسرافیل کو بھی آئے گی، ان گنت بے شمار مخلوقات سب پر موت طاری ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر جاندار موت کا مزہ چکے گا۔ اگر موت نہیں آتی ہے تو میرے رب کو، ہمارا اللہ مرتا نہیں ہے، مرنا تو دور کی بات ہے، میرا رب سوتا بھی نہیں ہے، سونا تو دور کی بات ہے، میرا اللہ اونگتا بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ آپ سوتے بھی ہیں، آپ سوتے بھی ہیں؟ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ 2 پیالے ہاتھ میں لے لو۔ 2 پیالے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھما دیا، کہا کہ رات بھر اس کو لے کر قیامن کھڑے رہو۔ یہ انسان ہے، بشری تقاضا ہے سونا، النوم نیند، سونا، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا نومکم سباتا، رات نیند کے لیے بنائی گئی اور نیند راحت کے لیے بنائی گئی۔ تو یہ سونا تو ہوگا کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے۔ خالق تو نہیں سوتا، خالق سو گیا تو پھر کیا ہوگا دیکھ لو آگے۔ اللہ نے کہا لے کے کھڑے رہو۔ حضرت موسیٰ بشر ہیں، انسان ہیں، نبی تو ہیں لیکن انسان ہیں، اپنی ساری طاقت دے کر کھڑے رہے۔ رات کا کچھ حصہ ڈھلتے جب آخر کو پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند کے جھٹکے آئے، جو ہی جھٹکے آئے 2 پیالے زمین پر گرے اور ٹوٹ گئے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تیرا رب سوئے گا تو یہ آسمان کا پیالہ بھی ٹوٹے گا اور یہ زمین کا پیالہ بھی ٹوٹے گا۔ لا تأخذہ سینہ ولا نوم، تیرا رب سونا تو دور کی باتیں اونگتا بھی نہیں ہے۔ یہ بشری تقاضے ہیں سونے اور اونگنے کے۔ تو میرے بھائیوں جب بندہ نہیں سوئے گا بیمار ہو جائے گا، جب بندہ نہیں سوئے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ سونا اللہ نے صحت کے لیے بنایا کہ تاکہ میرے بندوں کو صحت ملتی رہے اور جس کی بنیاد پر یہ میری عبادت کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا اور اسے مخلوق بنایا اور اس پر اپنی تجلیات کو برسایا۔ تجلیات، اللہ نہیں بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی عرش پر اللہ بیٹھے ہیں، سارے ٹی وی لگائے ہیں، سارے سی سی کیمرے دنیا میں لگا دیے ہیں، کہاں کیا چلتا ہے، 7ویں آسمان پر کیا چلتا ہے، 6 میں، 5ویں میں، 4ویں میں، 3رے میں، 2رے میں، پہلے میں، دنیا میں اور زمین کے نیچے جو 7 زمین ہے ان میں کیا چلتا ہے، اللہ نے کیمرے لگا دیے اور عرش پر پاؤں ڈال کر بیٹھے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھیں گے تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے؟ کافر ہو جائے۔ او میرے اللہ، کیوں؟ اللہ عرش میں آ گئے، 7واں آسمان پر ہیں، 6 میں نہیں ہے، 5ویں میں نہیں ہے، 4ویں میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، تو پھر اللہ کہاں رہا؟ تو اللہ ہر جگہ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہارے شاہ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم جہاں ہو میں وہاں ہوں، اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس جانب تم رخ کرو اس جانب اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، اوپر بھی اللہ، نیچے بھی اللہ، ہر جگہ اللہ اللہ۔ یہ ہے ہمارا رب۔ اگر اس کو لے جا کر عرش پر بٹھا دیے تو رب نہیں رہے گا، خالق نہیں رہے گا، مخلوق خالق میں نہیں آتا، مخلوق خالق میں نہیں آتا، خالق مخلوق میں نہیں آتا۔ اور اللہ ہمارے اندر بھی ہے۔ تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج من
کہ قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، جب تم اللہ کے کلام کی تلاوت کرو گے، میری ذات کی قسم، میری عزت کی قسم، میں تمہارے اندر آ کر جاتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین بندے نے پڑھ لیا، گویا کہ اللہ ہمارے اندر آیا پھر باہر نکلا۔ الرحمن الرحیم اللہ آئے پھر نکلے، مالک یوم الدین اللہ آئے پھر نکلے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ آئے پھر نکلے۔ یہ ہے ہمارا رب کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ محدود کر دیا کہ بھئی اللہ عرش پر ہے، اللہ کا علم چلتا ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ کا علم چلتا ہے۔ اللہ کا علم بھی چلتا ہے تو اللہ بھی چلتے ہیں، اللہ کی ذات بھی چلتی ہے۔ اللہ مکان کے لیے خاص نہیں ہے، زمانے کے لیے خاص نہیں ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا اللہ نے ترتیب بنائی ہے انسان کے لیے کہ بھائی سن لے، تیرے ماحول کو میں نے ترتیب سے بنایا، آہستہ آہستہ 6 دنوں میں آسمان زمین، پھر عرش، پھر فرش۔ کس لیے؟ حضرت انسان کے لیے۔ اور پھر حضرت انسان کو کیسے تیار کیا؟ وہ بھی تدریجاً، آہستہ آہستہ۔ ایسا نہیں کہ بھائی پیٹ میں ایک دم سے بن گیا، پیٹ پھول گیا، ماں کے پیٹ میں پڑا تو ایک دم سے پیٹ پھولا، بڑا ہو گیا، 2 منٹ میں نکل کے باہر آ گیا، پھر دھونا شروع کیا، پھر بولنا شروع کیا، پھر بات کرنا شروع کیا، پھر کمانا شروع کیا۔ اللہ نے ہرگز نہیں بنایا، ماں کے پیٹ میں بھی تدریجاً۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، من سلالۃ من طین، کھنکتی ہوئی مٹی، فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا، ثم خلقنا النطفہ، پھر اس کو نطفے کی شکل دی، فخلقنا العلقہ، پھر اس نطفے کو علقہ کی شکل، پھر اس علقہ کو مضغے کی شکل، پھر اس مضغے کو عظامہ کی شکل، پھر اس عظامہ کو یعنی ہڈیوں پر اللہ نے چمڑی چڑھائی انسان کے لیے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اللہ نے ایک پوری ترتیب کے بعد انسان کے جسم کو بنایا، اس کی باڈی کو بنایا، پورے جسم کو بنایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی زیادہ اچھا بنانے والا ہے۔ انسان کو اللہ نے ساری مخلوقات میں سے خوبصورت بنایا، خوبصورت۔ بھائی حشرات الارض، چیرنے والے، پھاڑنے والے، درندے پرندے، ہواؤں میں اڑنے والے، سمندروں میں تیرنے والے، زمین پر رینگنے والے، جتنے بھی جانور ہیں، جاندار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے حضرت انسان کو خوبصورت بنایا۔ اس خوبصورتی کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سینا کی، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک آدمی نے قسم اٹھا لی، میری بیوی اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو اس کا مجھ سے کوئی جوڑ نہیں، طلاق۔ میری بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، میری بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، اگر نہیں ہے تو طلاق۔ تو اس نے اس زمانے کے جتنے علماء ہیں سب کے دروازے کو دستک دیا، پوچھا مسئلہ، حضرت طلاق ہو گئی؟ تو علماء نے کہا ہو گئی، چاند تو خوبصورت ہے، تمہاری بیوی تو بدصورت ہے۔ تو آخر کار چلتے چلاتے ہوتے ہواتے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا، بیچارہ دستک دیا تو قربا، دروازے کو دستک لگی تو حضرت امام ابو حنیفہ نے پوچھا من القارع، کون کھٹکھٹا رہا؟ کہا انا سائل، میں سوال کرنے کے لیے آیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے دروازے کو کھولا، اسے اندر بلایا اور گلاس میں پانی دیا، پلایا، اشعث الراس، بال بکھرے ہوئے، خاک آلودہ پیر۔ سوال، حضرت ایک سوال، کیا میں نے اس طرح کی قسم اٹھائی کیا میری بیوی خوبصورت ہے؟ چاند خوبصورت ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا ارے جا پاگل، تیری طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہے کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ نہ چاند کی خوبصورتی کی قسم اٹھائی، نہ سورج کی خوبصورتی کی قسم اٹھائی، نہ زمین کی خوبصورتی کی قسم اٹھائی، نہ آسمانوں کی خوبصورتی کی قسم اٹھائی۔ اگر قسم اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خوبصورتی کی قسم اٹھائی، کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا. تو انسان کو خوبصورت بنایا ہے اللہ نے، بڑی عجیب انداز سے ماں کے پیٹ میں بنایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے رحم میں فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. جب اس کے ہاتھ بنتا ہے، ہاتھ کی انگلیاں بنتی ہیں، گردن بنتی ہے، آنکھ بنتی ہے، سر بنتا ہے، جگر بنتا ہے، کلیجہ بنتا ہے، دل بنتا ہے، گردے بنتے ہیں، پھیپھڑے بنتے ہیں. ہاں، سب کے بنتے وقت اللہ سے فرشتہ پوچھے گا اللہ کامل بناؤ ناقص بناؤ؟ اگر اللہ کہیں گے کامل تو یہ کامل بنے گا، اگر اللہ کہیں گے ناقص، خدا پاک کی قسم یہ ناقص بنے گا. اب سوال یہ ہے کہ بندہ کامل اور ناقص جو بنتا ہے، ایک تو قدرت کی اپنی ایک طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسان کی بدعملی لاحق ہوتی ہے، اللہ اپنے نظام کو بھی بدلتے ہیں. کیسے؟ اللہ نے فرمایا یسألونک عن المحیض، اے نبی جی یہ سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں. حیض کیا چیز ہے؟ عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل هو اذی، اے نبی بتا دیں یہ تو تکلیف دہ چیز ہے، تکلیف دہ زمانہ ہے. ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين. قرآن نے کہا جب یہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے قریب آؤ، تم ان کے قریب آؤ، یہ تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ، آؤ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں جب پاک ہو جائیں. اگر کوئی بندہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرا، اللہ کے اس حکم کی پامالی کی اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا، ہو سکتا ہے اس کی اولاد ناقص پیدا ہو. اے میرے اللہ، اس زمانے میں حمل رک جاتا ہے لیکن ناپاکی کا دور ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، قریب مت جاؤ. اگر کوئی بندہ اللہ کے حکم کو توڑ کر قریب جائے گا اور اس سے بچہ رکے گا، ہو سکتا ہے یہ بچہ ناقص پیدا ہو. کبھی دماغ کم پیدا ہوا، کبھی کان کٹا پیدا ہوا، کبھی ہاتھ کٹا پیدا ہوا، کبھی پیر کٹا پیدا ہوا. ہاں، کتنی مثالیں ہیں ہمارے سامنے، کوئی لنگڑا، کوئی لولا، کوئی اپاہج. یہ سب یہ اللہ اپنے نظام کو بدلتے ہیں جب بندہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت اور بنانے کے وقت میں یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، اے آدم کی اولاد میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا. اور پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وحولت وجہک الی ظہرها لئلا تضرک راحیۃ الطعام. جب ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا نا تو بچے کا جو فیس ہے، بچے کا جو چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کی طرف کرتے ہیں، ماں کے پیٹ کی طرف. لئلا تضرک راحیۃ الطعام، ماں کے پیٹ میں گندگی ہے، ماں کے پیٹ میں گندگی ہے. یصورکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ نے فرمایا میں تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق کرتا ہوں، تصویر بناتا ہوں، مصور میں ہوں، تم مصور ہو، میں ترتیب دیتا ہوں 3 اندھیریوں میں. اب یہ بچہ بنا اندھیری میں اور وہاں گندگی ہے، بدبو ہے، باس آئے گی نا. بھئی ہم استنجا خانے سے گزرتے ہیں، اگر وہ کلین نہیں ہے تو وہاں سے گندی باس آئے گی نا. یہ پیٹ ہے سارا گندا ہے. بھئی وضو کر کے آئے، ایک مرتبہ ری خارج تو کیا پائخانہ آیا، کیا پیشاب آیا، شریعت کہتی ہے وضو ٹوٹ گیا. ہوا کے نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا. کیوں؟ یہ ہوا نکل آئی ہے گندی جگہ سے، وہاں گندگی ہے. اب یہ چھوٹا معصوم اپنی ماں کے پیٹ میں پنپ رہا ہے، بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے اور اتنی گندگی ہے، اس گندی بدبو کو نہ پہنچے اللہ نے ایسے سسٹم بنایا کہ اس کے چہرے کو اس کے ماں کے پیٹ کی طرف کر دیا. لِأَلَّا تَضُرَّكَ رَاحِيَةُ الطَّعَامِ وَعَلَّمْتُكَ الْجُلُوسَ فِي بَطْنِ أُمِّكَ. اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے ماں کے پیٹ میں تجھے حرکت کرنا بھی سکھایا. دیکھا ہوگا نا بچہ ماں کے پیٹ میں ہلتا ہے تو باپ بھی خوش، ماں بھی خوش. جی دیکھو جی لات مارتا ہے، بابا دیکھتا ہے مارتا ہے میرا بچہ، ہلتا ہے میرا بچہ، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، گول پھرا، ماں بھی خوش باپ بھی خوش. چند دنوں کے بعد بچہ حرکت نہیں کر رہا ہے، ماں پریشان ہو گئی
کہ میرا لال حرکت نہیں کر رہا ہے، تو شوہر سے کہے گی ارے بھائی میرا بچہ ہل نہیں رہا ہے، تو باپ بھی دیکھے گا غور سے، پھر اس کی پریشانی اس کی پریشانی ہے نا، اس کی پریشانی اس کی، یہ اللہ نے نظام بنایا. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. نکاح ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. نکاح سے دو اجنبی قبیلے خاندان والے آپس میں دوست بن جاتے ہیں. دوست، وہ کسی اور خاندان کی لڑکی، یہ کسی اور خاندان کا لڑکا. ایجاب و قبول، ایجاب عورت کی جانب سے، قبول مرد کی جانب سے. میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، قبول. تو بیچارہ کہے گا قبول قبول، دو قبول، ایک ایجاب ایک قبول. پھر کیا ہوا؟ یہ نکاح کے رشتے میں جڑ گیا، منسلک ہو گیا. اب اللہ فرماتے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے تمہارے جوڑے تیار کیے. شادی ہو گئی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون ملتا ہے. جوانی میں بھی سکون ہے، بڑھاپے میں بھی سکون ہے. جوانی میں اپنے جسم کی خواہش پوری ہوتی ہے، اور اپنی لیلا کے حسن کو دیکھ کر بیچارہ خوش ہو جاتا ہے، اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے. لیکن جب زمانہ گزرتے یہ بھی بوڑھا ہو گیا، وہ بھی بوڑھی ہو گئی، تو اب یہاں کیا خواہش ہے؟ تو اللہ فرماتے بینکم مودۃ ورحمہ. اب رحمت ہے، رحمت کہتے ہیں ایک دوسرے پر احسان کرنا. یہ بیچارہ دھوپ میں گیا ہے، بوڑھی فون کر رہی کہ بھائی شوگر کا ٹیبلٹ لیے کہ یا نہیں، بھائی بی پی کا ٹیبلٹ لیے کہ یا نہیں. ہاں، یہ فون کر رہا ہے اپنی دیوانی کو، ارے پاگل تو دوائی لی کہ یا نہیں. یہ محبت اس نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. اے نبی جی، یہ جو صحابہ کی جماعت، صحابہ کا طبقہ آپ کے ارد گرد بیٹھا ہے، اور آپ جب تھوکتے ہیں ہاتھوں میں لے کر مل لیتے ہیں، جب آپ استنجا کر کے آتے ہیں دوڑتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ ملے، لیکن اس سے پہلے زمین قبض کر لیتی ہے. تو یہ اتنے عاشق ہیں، اگر ان میں سے کسی کے دل میں آپ محبت پیدا کرنے کے لیے ساتوں آسمان کی دولت، ساتوں زمین کی دولت اور اس کے مابین جتنا قلع ہے اس کے برابر دولت بھی خرچ کر دیں، ایک بندے کے دل میں بھی آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے. محبت تو ہم پیدا کرتے ہیں. محبت پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے. جب اللہ نفرت پیدا کرنے پر آ جائیں تو کوئی طاقت نہیں ہے ان کے درمیان محبت کو پیدا کرنے کے لیے. تو نبی جی پر احسان جتلائے، اے نبی جی ان کے دلوں میں محبت میں نے پیدا کیا، آپ کی عظمت کو میں نے ڈالا. ہر چیز کرنے والے اللہ، دھرنے والے اللہ، عزت دینے والے اللہ، ذلت دینے والے اللہ، صحت دینے والے اللہ، مال دینے والے اللہ، روٹی دینے والے اللہ، بیوی دینے والے اللہ. یہ یقین جمائیں. اس یقین کو بنانے کے لیے، اس یقین میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے کہ بھائی دنیا میں جاؤ، سیکھو. میری پہچان کے لیے میں نے ساری کائنات کو بنایا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنی تشہیر کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے انسانیت کو جنم دیا، جنات کو جنم دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انس اور جن کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے. اور بندہ عبادت اس وقت کرے گا جب اللہ کو پہچانے گا. بغیر معرفت کے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی. اللہ کو پہچانے، اللہ کی عظمت کو پہچانے، اللہ کی قدرت کو پہچانے، اللہ کی وحدانیت کو پہچانے، اس کے بعد چل کر آدمی اللہ کی عبادت کرے گا. اسی لیے حضرت جبرائیل امین جب پہلی مرتبہ نبی جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو دکھا اپنی شکل میں، اصل شکل. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. پھر ان کو اٹھایا گیا، پھر کہا گیا اقرا. تو نبی جی نے کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں کچھ پڑھا لکھا آدمی نہیں، میں تو امی ہوں. نبی جی کو پھر دوبارہ کہا گیا پڑھو، انہوں نے کہا ما انا بقاری. جب تیسری مرتبہ کہا گیا انکار،
پھر ان کو اپنے سینے سے دبوچا گیا، معرفت دی گئی، اللہ کا پہچان کروایا گیا، جو عرشوں سے لائے اب یہ فرشوں پر دے رہے ہیں نبی جی کے سینے میں۔ تو پھر انہوں نے کہا اقرا، تو نبی جی نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ہاں، تو پہلے اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کا جاننا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ اپنے نظام کو بدلتے ہیں۔ ابھی ماں باپ سکون کا ذریعہ لے لیے، اس کے لیے بچہ حرکت کر رہا ہے، اس کی خوشی اس کی خوشی اور اس کی خوشی اس کی خوشی، اب بچہ ہل نہیں رہا ہے تو بیوی کہے گی جی مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں بچے کو کیا ہو گیا، یہ دونوں بھاگیں گے ہسپتال، وہاں جا کے اسکیننگ کروائیں گے، ہارٹ بیٹ چیک کروائیں گے، ڈاکٹر بولے گا الحمدللہ تمہارا بچہ صحت سے ہے، ہارٹ بیٹ کے ساتھ ہے، تو کہیں گے اللہ تیرا شکر۔ تو اللہ نے اس حرکت کو لگایا ماں باپ کی صحت اور سکون کے لیے۔ فلما ان تمت مدت اشہر، اب 6 مہینے 9 مہینے پورے ہو گئے، بچے کے نکلنے کا وقت آیا، لوگوں سے پوچھو بچہ کیسے نکلا، لوگ کہیں گے کیسے نکلا، دائیا نے نکالا، ڈاکٹر نے نکالا، اللہ کہتے ہیں میری قدرت نے نکالا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے ماں کے رحم میں۔ تو اللہ فرمایا اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میں نے وحی کیا ماں کے پیٹ میں جو فرشتے ہیں ان کو کہ بھئی ان کو نکالنا ہے، تو یہ نکالے گا۔ فأخرجك على ريشة من جناحه، یہ اپنے پر کو پھیلائے گا ماں کے اندر سے زمین کے باہر، تو بچہ آسانی کے ساتھ دنیا میں آئے گا۔ اب آ گیا تو کیسے ہے، لا لک سن تقطع لا لک ید تبطش لا لک رجل تمشی، ہاں دانت نہیں ہے چبا کر کھائیں، ہاتھ تو ہے بے صلاحیت، اس سے کچھ پڑھوا نہیں جا سکتا، پیر تو ہے بے صلاحیت، اس کے ذریعے سے اختیار کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ بندے کو جس عالم سے لے کر آئے، جس ماحول سے لے کر آئے، ہر جگہ ہر منزل میں اللہ نے بندے کی تربیت کی ہے، آخری اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ کیسے؟ عارف باللہ، ہائے ہائے کہاں بھائی، کہاں جانا آنا ہے، ڈسٹرب ہو رہا بھائی ہے، کسی کو استنجا آتا ہے تو نکل جائیں بھائی، بات مضمون ہٹ جائے گی دماغ سے، پھر کچھ نہیں آئے گا، پھر چھوڑ کے چھٹی کرنا۔ جس کو استنجا آتا ہے برائے مہربانی پیچھے ہو جائیں، جاتے رہیں آتے رہیں جاتے رہیں، بیچ مجمع سے اٹھ کر جانا۔ یہ جو مضمون چلتا نا اس میں خلل پیدا کرنا ہے، آپ مجھے سنیں گے یا ان کو دیکھیں گے؟ بھائی سنانا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سننا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر میں بولتا رہوں آپ سنتے رہے، ایک دم سے کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا تو آپ آدھا سنیں گے آدھا چھوڑیں گے۔ جیسے کوئی آدمی ہے نا، گھر گیا جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد، بیوی سے کہا کہ بھئی جتنی پیاز ہے ساری پیاز نالی میں پھینک دے، جتنی پیاز ہے ساری پیاز نالی میں پھینک دے۔ بیوی نے ڈنڈا اٹھا لیا، کہا پاگل ہو گئے کیا، پیاز تو کھانے والی چیز ہے۔ کہا نہیں، آج جمعے کے دن خطبے میں مولوی صاحب نے کہا کہ پیاز لینا دینا حرام ہے، پیاز لینا دینا حرام ہے۔ یہ بیچارہ سوتا سوتا سنا تھا یا کوئی ایسی حرکت کی وجہ سے سنا تھا، بیاز کی جگہ پیاز سن لیا، بیاز کی جگہ پیاز سن لیا۔ بیاز کہتے ہیں سود کو، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو تمہارے لیے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کاری کو اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا۔ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ ربا سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو پروان چڑھاتے ہیں۔ بندہ جو صدقہ کرتا نا اللہ اسے پروان چڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث قدسی ہے، ان اللہ لَيَرْضَى لِأَحَدِكُمْ، اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، بڑھوتری دیتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں تمہارے لیے۔ التمر واللقمہ، ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا یا ایک لقمہ بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کیا، اللہ اسے بڑھوتری دیتے ہیں، بڑھوتری دیتے ہیں، بڑھوتری دیتے ہیں۔ جیسے حدیث کے اندر مثال دی گئی ہے، تم میں کا کوئی ایک اونٹنی، اس کا بچہ
اپنے ماں سے دودھ پی رہا تھا، پینا بند کر دیا، فصیل کہتے ہیں اسے عربی میں، پینا بند کر دیا. جب پینا بند کر دیا تو اس کے بعد یہ جو مالک ہے اونٹ کا، اونٹنی کا، اس بچے کی تربیت کرے گا، اسے کھانے پینے کے لیے غذا مہیا کرتا رہے گا، کرتا کرتا اسے بڑا کرے گا. اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اس ایک لقمے کو، تمہارے ایک کھجور کے صدقے کو اتنا بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے، احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. او میرے اللہ، بات پتہ نہیں کہاں چلی، کہاں سے نکلے ہمارا قافلہ، کہاں روانہ ہوا. کہاں تھی بھائی بات؟ کوئی بتائیں گے کیا؟ اس سے پہلے کی بات کہاں چل رہی تھی؟ جی اللہ کا شکر ہے، پارے سارے کے سارے بیدار مغزی سے سن رہے ہیں. اللہ کرے ہم سب کو اس طرح جنت میں بیٹھ کر اللہ کا کلام سننے کی توفیق دے دے. یہ مبارک مہینہ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے جنت کو آراستہ کرتے ہیں. جنت کو آراستہ کرتے ہیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی فرما دیا کہ میں نے اس امت کے لیے 5 چیزیں عطا کی. اوتیت امتی، میری امت کو دی گئی 5 چیزیں. خمسن لم یعطاہن نبی قبلی، کہ اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. 5 چیزیں. اذا کان اول یوم من رمضان، جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے، دن پہلا آتا ہے، رات پہلے آتی ہے، رات پہلے آتی ہے. چاند دیکھتے ہیں پھر روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، چاند دیکھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں روزہ چھوڑتے ہیں. یہ بھی شریعت کا حکم ہے. صوموا لرؤیتھا وافطروا لرؤیتھا، کہ بھائی چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ چھوڑو. ایسا نہیں کہ بھائی عرب میں آج روزہ ہے تم بھی روزہ رکھو، عرب میں آج عید ہے تم بھی عید مناؤ، ایسا نہیں ہے. کبھی ہو سکتا ہے آپ کو عرب کے 2 دن بعد، آپ کو عرب کے 2 دن بعد روزہ آئے، آپ کو عرب کے 2 دن بعد عید آئے. ہمارا جو معیار ہے، شریعت نے جو متعین کیا ہے، وہ ہے چاند کا دیکھنا، رؤیت ہلال، چاند کا دیکھنا. اس کے لیے دعائیں پڑھنا، یہ شریعت کا اپنا حکم ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے چاند دیکھو، چاند نظر آ گیا روزہ رکھو، چاند نظر آ گیا کھانا پینا شروع کرو، ہے نا شریعت کا حکم. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بیدار مغزی کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی باتیں سننے کی توفیق دے دے. ہاں، کوئی آپ کو اپنے بینک کا پاسورڈ بتا رہا نا، پاسورڈ بتا رہا، آپ بینک کے سامنے مینیجر کے پاس بیٹھے ہیں، آفیسر کے پاس، آپ کو کوڈ بتا رہا تو آپ یاد کریں گے، جلدی جلدی یاد کریں گے، کم سے کم نوٹ کریں گے نا، نوٹ کریں گے، قید کریں گے. اب یہ جو کلام ہے نا، یہ سب ہماری زندگی کے لیے دستور ہے، ہماری زندگی کے لیے دستور. میں تو اپنی جیب کی بات نہیں بتاتا، پیٹ کی بات نہیں بتاتا، میں تو اللہ اور اس کے رسول کا کلام سناتا ہوں تاکہ آپ بھی عمل کر سکیں، میں بھی عمل کر سکوں. اذا تکرر تثبت، اذا تکرر تقرر. جتنا بولو گے اتنا بات دماغ میں گھسے گی، جتنی بات دماغ میں گھسے گی اتنا عمل کرنا آسان بن جائے گا نا بھائی. تکرار سے ایمان بڑھتا ہے، تکرار سے اعمال بڑھتے ہیں، تکرار سے جذبات بڑھتے ہیں، تکرار سے حوصلے احساسات انسان کے بڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں بندہ اللہ کو پانے والا بن جاتا ہے، اللہ کو پانے والا بن جاتا ہے. تو احیاء العلوم کے صاحب کتاب نے یہ بات لکھی ہے کہ جب بندہ روتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ساری ضروریات، اس بندے کی ساری ضروریات بغیر مانگے پورا کرتے ہیں، بغیر مانگے پورا کرتے ہیں. اس کی مثال اللہ نے اس منزل میں رکھی. کس منزل میں؟ کہ جب بندہ پیدا ہوا، لا لک سن تقطع، لا لک ید تبطش، لا لک رجل تمشی، دانت بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، ایک چیخا
ایک चिल्लाया, माँ बेकरार हो गई, किचन रूम में है या सहन में है या किसी और रूम में है, माँ बिलबिलाती हुई दौड़ती आती है कि मेरा बच्चा क्यों रोया. आई, देखा कि भूख लगी है, तो उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया. तो बच्चे ने रोया, अल्लाह ने इसकी जरूरत को पूरा किया. कैसे किया भाई? माँ को बुला भेजा. अरे पागल आ जा, तेरा बेटा रो रहा है, उसे भूख लग रही है, तेरा बेटा रो रहा है, इसे सर्दी लग रही है, तेरा बेटा रो रहा है, इसे गर्मी लग रही है, तेरा बेटा रो रहा है, इसे कोई तकलीफ हो रही है. तो जब बंदा रोता है अल्लाह ताला इसकी जरूरियात भी पूरी करते हैं. जब बंदा रोना छोड़ता है अल्लाह उसे दुनिया के हवाले कर देते हैं. अब ये बंदा दुनिया के मालदारों के सामने हाथ जोड़ेगा, अब ये बंदा दुनिया के सियासतदानों के सामने हाथ जोड़ेगा, अब ये बंदा किसी मालदार के चौखट को चूमता रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला उसे घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे. हालांकि अल्लाह का वादा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि अल्लाह ने हर जानदार के लिए खाने का वादा, मैं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, लेकिन मेरे अपनों को खिलाने का डिजाइन अलग है, मेरे अपनों को खिलाने का डिजाइन रंग अलग है, और मेरे नाफरमानों को खिलाने का अंदाज अलग है. इसकी मिसाल उलमा ने लिखी है. एक आदमी के पास दो मुर्गई, कितने? दो मुर्गई. एक मुर्गई को एक बगल में लिया, खटोरे में चावल डाल लिए, उसकी ग़िज़ा डालिए और उसको सामने किया, वो बड़े आराम से खा रही है, बड़े आराम से खा रही है, बड़े आराम से खा रही है. और दूसरी मुर्गी है, इसके लिए दाने सहन में बिखर दिए, कभी वहां गई एक दाना चुल्ली, कभी यहां आई दूसरा दाना चुल्ली, खाते खाते एक दाने से जब 100 दाने तक पहुंची तो पहला दाना हजम, दूसरा दाना हजम, तीसरा दाना हजम. हाँ, अल्लाह अपने नेक बंदों को बिठा के खिलाते हैं और अपने नाफरमानों को दौड़ा के खिलाते हैं. दौड़ मेरे बंदे, दौड़, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे. तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी करो. जब बंदा अल्लाह को मना लेगा, अल्लाह को राजी करेगा, खुदाए पाक की कसम अल्लाह ताला इज्जत की चोटियों से नवाज देंगे. कामयाबी हमारे कदम चूमेगी. तिफ्ल बनी इसराइल का वो नौजवान 33 साल का, जिसकी रात बगैर शराब और लड़की के नहीं गुजरती थी. शराब लड़की 33 ईयर्स, लोगों में मशहूर हो चुका था, यह अय्याश है. लेकिन एक रात उसने एक लड़की को लाया, 7 दीनार देके, 7 दीनार लाके अंदर भेजा रूम के अंदर, और ये अपने रूम के दरवाजे को बंद कर रहा था. तो हिचकियां लेने की आवाज आ रही है, रो रही है, बिलबिला रही है. देखा कि जो लड़की आई, लेडी, वो रो रही है. उसने पूछा रोने की वजह क्या है? कहा मैं कोई बाजारी औरत नहीं हूं, मैं कोई जानिया नहीं हूं, मुझे गुर्बत ने यहां तक लाके बिठा दिया है. ये इतने आंसू बहाई, इसके आंसू के बहाने को देखकर ये भी आंसू बहाने लगा. कहा बहन मुझे माफ कर दे, ये जो मैंने दीनार दिए उसे लेकर वापस हो जा, मेरे लिए भी दुआ कर दे, अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा ले. एक बेचारी निकल कर आ गई. आधे घंटे के अंदर इजराइल आए, रूह खारिज हो गई, बेचारा इंतकाल कर गया. अब खुदा की शान देखो, उसकी अजमत देखो, उसकी मेहरबानी देखो, उसकी रहमत देखो. अल्लाह ताला ने उसके दरवाजे पर नूरानी अल्फाज से लिख दिया, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिकिफ़्ल, अल्लाह ने किफ़्ल की मग़फ़िरत कर दी. हाँ, मेरे अल्लाह इतने बड़े हैं. जब माफ करने पर आते हैं तो 30 साल का गुनाह भी नहीं देखते, 33 साल का गुनाह भी नहीं देखते. जब पकड़ने पर आते हैं छोटे गुनाह पर भी अल्लाह पकड़ लेते हैं. हाँ, लेकिन अल्लाह ताला बड़े रहीम है, रहीम जात है. कल हशर के मैदान में अल्लाह ताला एक गुनहगार को बुलाएंगे. जब गुनहगार करीब आएगा, एक आंधी चलेगी, जैसे तूफान में हवा चलती है, आंधी चलेगी, सारे लोगों पर तारीकी छा जाएगी, कुछ नजर नहीं आएगा. जैसे सर्दियों में आप नॉर्थ साइड चले जाएं, वहां सर्दी में सामने वाली चीज भी नजर नहीं आती, सामने वाली गाड़ी भी नजर नहीं आती. वहां बहुत सारे हादसा होते हैं, खुसूसन जो फ्लाइट का जो सफर है इसको मुलतवी किया जाता है चंद दिनों के लिए कि भाई आजकल सर्दी ज्यादा होती है, इस टाइम मत चलो, बाकी टाइम चलो. तो अल्लाह ने एक हवा लगा दी है, इतनी हवा चलेगी कि लोगों को कुछ नजर नहीं आएगा. वो हवा दरअसल में अल्लाह और बंदे के अंदर से बाहर होगी, अंदर से बाहर गहरे में ली होगी. अल्लाह बुलाएंगे, भाई तेरे नामा अमल दिखा,
کھولے گا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ حج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ساری زندگی نافرمانی. اللہ کہیں گے کیا کر کے آیا؟ اللہ میں نے مانگا تھا، اللہ مجھے نیک بنا دے، لیکن آپ نے مجھے نیک نہیں بنایا. مانگا تھا؟ ہاں اللہ میں مانگا تھا. فرشتوں کو بلائیں گے، فرشتے آئیں گے، اللہ پوچھیں گے کیا اس نے مانگا تھا؟ اس نے مانگا تھا؟ ہاں اللہ مانگا تھا. تو پھر اللہ چلو فرشتوں کو باہر کر دیا تو اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے نیکیوں میں بدلیں گے، گناہوں سے نیکیوں میں بدلیں گے. وہاں فرشتوں کے دماغ سے مٹا دیں گے کہ اللہ ان سے سوال کرے، انہوں نے اللہ کو جواب دیا. پھر آندھی چھٹے گی اور سارے انسان اپنے جگہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے. پھر اللہ اس گنہگار کو بلائیں گے، بھائی نامہ عمل پیش کر. کھولے گا نماز رہی، کھولے گا زکات رہی، کھولے گا حج رہی، کھولے گا روزہ رہی، کھولے گا ساری نیکیوں سے بھرا پڑا. کہیں گے اللہ ادخل الجنہ، اے میرے بندے جنت میں چلا جا. یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق ہے. لیکن بندے اللہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، قرآن نے کہا اللہ نے کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں، ایک دل میں اللہ اور دوسرے دل میں دنیا. اللہ نے ایک دل رکھا، اس دل میں اللہ ہے تو دنیا نہیں رہے گی، اگر دنیا ہے تو اللہ نہیں رہیں گے. تو ہم فیصلہ کریں کہ کس کو لائیں، اللہ کو لائیں، دنیا کو لائیں، اللہ کو لائیں، دنیا کو لائیں. اگر ہم عقل مند ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے کہ میرا نفس نیکیوں کی دعوت دیتا ہے یا گناہ کی دعوت دیتا ہے. نیکیوں کی دعوت دیتا ہے تو اس کے مطابق زندگی گزارے، اگر گناہوں کی دعوت دیتا ہے تو اللہ کا ڈر پیدا کریں. اور بتائیں، یاد رکھ لے، اگر مرے گا تو جہنم میں بھی، قبر میں بھی عذاب ہوگا اور حشر میں بھی عذاب ہوگا، پل صراط پر بھی عذاب ہوگا اور جہنم میں جا کر اس کی ہولناکیوں میں مبتلا ہونا ہوگا. تو بندہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے گا تو پھر آگے کی زندگی جو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راحت والی زندگی بنائیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بندہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، جب کنٹرول میں رکھتا ہے خود بخود اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. جب اللہ کا ڈر آ گیا تو کل حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ میرا جلدی حساب لے لے، مجھے جنت میں جانا ہے. اور جو اللہ کا ڈر پیدا نہیں کرتے، نفس کے مطابق چلتے ہیں، وہ کانپتے ہوں گے، اتنا کانپتے ہوں گے کہ ڈر ہوگا اگر نماز کے بارے میں سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا، اگر روزے کے بارے میں سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا، اگر قرآن کی تلاوت کے بارے میں، صدقات خیرات کے بارے میں، حج کے بارے میں، جتنے اہم امور ہیں جو فرائض کے لائن سے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا تو میں کیا اللہ کو جواب دوں گا. ڈرتا ہوگا، ایک دوسرے سے بچتا ہوگا، ادھر سے حقوق اللہ بھی ہے، ادھر سے حقوق العباد بھی ہے، بندوں کو دیکھ کر بھی چھپے گا، اللہ کو دیکھ کر بھی چھپے گا، لیکن کوئی اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگا، سب اللہ کی نظروں کے سامنے آئیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جن کے نام اعمال اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں دے دیں گے، وہ خوش و خرم اپنے رشتہ داروں سے بتاتا پھرے گا، دیکھو روزہ رکھنے پر اللہ نے مجھے کیا دیا. آپ کہہ رہے تھے روزہ رکھنے سے انسان کی صحت خراب ہوتی ہے اور دنیا اس کی برباد ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے انسان بیمار بن جاتا ہے. ارے بھائی روزے کو فرض اللہ نے کیا، انسان کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، قرآن کہتا ہے میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ بندے کی طاقت جتنی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں. بھائی بیمار ہے تو شریعت نے چھٹی دے دی کہ بھائی صحت ملنے کے بعد روزہ رکھ لو. اگر سفر کر رہے شرعی سفر، آج کل کا جو سفر ہے نا وہ شرعی سفر نہیں ہے، مزے کا سفر ہے. کار میں سفر کر رہے ہیں اے سی ہے، مسجد میں اے سی ہے، کار میں اے سی ہے، فلائٹ میں جا رہے ہیں اے سی ہے، بس میں جا رہے ہیں اے سی ہے. پہلے کا جو سفر ہوتا تھا گھوڑے گاڑی پر، بیل گاڑی پر، خچر پر، گدھے پر، وہ تو تکلیف دہ سفر تھا. ان دنوں کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرِيضًا
او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم بیمار ہو، سفر شرعی میں ہو، تو تم کو چاہیے کہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھ لیں۔ میں جب عمرے پر پہنچا تو جانے سے پہلے ہمارے جو رہبر تھے، پہلا عمرہ تھا نا، میرے رہبر تھے، ایک کرتے کے ذمہ دار تھے وہ، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو اختیار ہے، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کا دن تو بڑا طویل دن ہے۔ تو ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی علم والا ہے، اسے مسئلہ پوچھ لیں، بھائی اگر تکلیف دہ سفر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں آرام سے اس کی قضا رکھ سکتے ہیں۔ واللہ بول رہا ہوں، نہ مجھے نہ میرے ساتھیوں کو ایئرپورٹ تک پہنچنے میں تکلیف ہوئی، کیونکہ سحری کے فوراً کا سفر تھا، بھائی سورج نکلتا ہے 7 بجے 7:30 بجے، تب تک تو ہم قریب ہو گئے چنئی کے، پھر وہاں گئے ایئرپورٹ میں پوری طرف سے اے سی ہے، فلائٹ میں چڑھے پوری اے سی ہے، وہاں اترے جدہ میں، وہاں کی جو کار ہے اس میں اے سی ہے، جا کر پہنچے تو محسوس ہی نہیں ہوا کہ بھائی کیا تکلیف ہوئی، تو پھر روزے سے منع کرنا، تو میں آگ بگولا ہو گیا۔ میر صاحب آپ نے تو بہت خطا کی ہے، بیچاروں کا روزہ بیکار ہو گیا۔ تو سفر سے مراد تکلیف دینے والا سفر، بیماری سے مراد جس کے صحت کا امکان نہ ہو، ہاں کوئی بڑی بیماری لاحق ہے جسے ڈاکٹر حاذق حکیم نے کہہ دیا کہ بھائی اگر آپ روزہ رکھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، تو اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتے۔ تھوڑا پیٹ میں درد آیا روزہ توڑ ڈالیا، بھوک لگی روزہ توڑ ڈالیا، سر میں درد آیا روزہ توڑ ڈالیا، بخار آئی روزہ توڑ ڈالیا۔ ایک ہے روزہ نہ رکھنا سرے سے، ایک ہے روزہ رکھ کر توڑنا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ روزہ نہیں رکھنا یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، روزہ رکھ کے توڑنا اس کی سزا بڑی عجیب ہے۔ ایک بندہ روزہ رکھ کر توڑے تو اس کی جو قضا ہے 60 روزے، کتنے روزے؟ 60 روزے، اور وہ 60 روزے بھی پے در پے۔ آج روزہ رکھنا شروع کر لی، جنوری کی پہلی تاریخ ہے، فروری کی آخری تاریخ تک، اگر 2 مہینے 31 کا مہینہ ہے تو 29 پہ یا 28 پہ ختم ہو جائے، مکمل 2 مہینے، ایک دن بھی نہیں چھوٹے گا۔ اگر ایک دن بھی چھوٹ جائے تو پھر نئے سے رکھنا پڑے گا، نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، تو غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ ایسا کہاں کر پائیں گے ہم؟ ہاں اگر غریب آدمی ہے تو پھر وہ اور مسئلہ ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے، ان سے خطا ہوئی، کیا خطا ہوئی کہ روزہ ٹوٹ گیا، توڑ دیا روزہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی جاؤ 60 روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب میں ایک روزہ نہیں رکھ پایا تو 60 کہاں سے رکھ پاؤں گا؟ پھر کہا جاؤ غلام آزاد کرو۔ یا رسول اللہ میں خود غلام بننے کے قابل ہوں، میں کہاں سے غلام آزاد کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یا رسول اللہ ایک وقت کا کھانا مہیا نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کہاں کھلاؤں؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا یہ جو چوشا ہے لے جاؤ غریبوں میں تقسیم کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی غریب ہوں، میں استعمال کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی مسکرائے، جا لے جا کھا جا۔ تو یہ جو حکم ہے اس آدمی کے ساتھ خاص تھا، ورنہ تو حکم یہ ہے کہ بھائی کیا کریں، روزہ توڑو گے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، غلام آزاد کرنے پڑیں گے، نہیں تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب یہ 2 مہینے کے علاوہ قضا 1 روزہ توڑے نا، اس کی قضا، اس کی سزا 60 روزے، پورے کتنے ہوئے؟ 61۔ اے میرے اللہ، روزہ نہ رکھے تو نافرمانی ہوئی، نافرمانی کہ بھائی روزہ نہیں رکھنے والوں کو اللہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ الٹا لٹکاتے ہیں، الٹا پیروں کو باندھ دیتے ہیں، نیچے سے آگ لگاتے ہیں تو سر پگھل کے اس کا دماغ، اس کے سر کے جو اعضاء ہیں پورے آگ میں گرتے رہیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پورا سر اچھا ہو جائے، پھر آگ لگائیں گے، پھر جل کے اترتا رہے گا، پھر آگ لگائیں گے۔ یہ کس کی سزا ہے؟ روزہ چھوڑنے والے کی سزا ہے۔ میرے اللہ حفاظت فرما۔ لوگوں سے کہو روزہ رکھو، کہیں گے حضرت مجھے شوگر ہے۔ میں کہتا ہوں شوگر والے پہلے روزہ رکھیں جس سے شوگر کنٹرول میں آتا ہے۔
شوگر والے پہلے روزہ رکھیں کیونکہ شوگر کنٹرول میں آتا ہے. بتاؤ سنو. آج کل کے سائنسدان کہتے ہیں روزہ رکھنے سے کینسر نہیں آتا. روزہ رکھنے سے کینسر نہیں آتا. وہ کیسے نہیں آتا بھائی کینسر؟ ہاں آتا نہیں. کیسے؟ کہ کبھی کبھی آدمی کے پیٹ میں غلیظ مادہ، اجزاء جو ہضم نہ ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر چسپا ہو جائے، لگ جاتے ہیں. جیسے آپ کی مسجد ہے، چند دن آپ نے اس کو صاف نہیں کیا تو ادھر جالا ادھر جالا، ادھر مکڑی ادھر مکڑی، ادھر دھول ادھر دھول، ادھر غبار ادھر غبار نظر آتا نا. تو پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ لکڑی سے پاک کرتے ہیں، کسی اور چیز سے پاک کرتے ہیں. ایسے ہی انسان کے معدے کے اندر، لیور کہتے ہیں، انسان کے لیور کے اندر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی ایک اجزاء غلیظ اس کونے میں لگ جاتا ہے، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں. اگر یہ بڑھتا جائے گا ویسے ہی تو وہاں کا حصہ ڈیمیج بن جائے. کیا بنے گا؟ ڈیمیج. اور جب ڈیمیج بنتا ہے نا تو وہ کینسر کی شکل اپناتا ہے. ڈاکٹر کہیں جو انتڑی پک جا کو ہے، انتڑی لال ہو جا کو، فرسٹ اسٹیج میں ہے، سیکنڈ اسٹیج، اللہ حفاظت فرمائے. رمضان کی برکت سے اللہ بیماروں کو صحت دیتے، ہم سب کو صحت دے دے. مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما ہر بیماری سے، ہر وبا سے، اچانک کی موت سے، دب کر مرنے سے، کٹ کر مرنے سے، پس کر مرنے سے، ایسی موتوں سے اللہ سے پناہ مانگ. تو میں یہ بتا رہا تھا یہ جو غلیظ مادہ ہے نا یہ آدمی کے لیور میں اٹکا رہتا ہے. اب یہ بندہ سحری کھا لیا، کتنا بھی کھا لو تم، کتنا بھی کھا لو، پیٹ بھر کے 2 چمبو پانی پی لیا جلدی جلدی، کیا کہتے ٹائم ہو جاتا ہے. کہتے اذان لے رہے موزن صاحب، وہاں کیا کہتے ہیں معلوم؟ اماں یہ مسجد کی اذان سے لے رہے ہوتی ہے، وہ مسجد کی اذان ہوئی نہیں ابھی. کہتے یہ مسجد کی اذان کا ٹائم والا، وہ مسجد کی اذان کا ٹائم والا. کھا ہوئی نہیں جلدی ہونے بازی دہی کھانا کھا لے ہونے. اے میرے اللہ، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو سحری میں برکت ہے. استعینوا بطعام السحور بصیام النہار، دن کے روزے کے لیے سحری کر کے طاقت لو، سحری کرو. سحری کرنا نبی کی سنت ہے. 1 گھنٹ پانی پینے کا بھی وقت مل جائے تو گلاس پانی پی کر روزہ شروع کرو. یہ مخالفت ہے یہود سے. کسے؟ یہود سے. یہودی ہے نا روزہ رکھتے ہیں تو سحری نہیں کرتے. یہودی روزہ رکھتے ہیں تو سحری نہیں کرتے. یہ کاوڑ اٹھاتا ہے میں بغیر سحری کے روزہ، بن سحر روزہ کرتے، بن سحر روزہ. اللہ حفاظت فرمائے. اے میرے اللہ. تو جو سحری کا وقت ہے نا اذان سے 5 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے. احتیاطی طور پر اذان سے 5 منٹ، اذان کا جو وقت ہے نا جو آپ کے دائمی اوقات الصلاۃ جو لگائے رہتے ہیں نا اس میں جو اذان کا وقت ہے نا اس سے 5 منٹ پہلے سحری کا وقت ختم، اور اس کے 5 منٹ بعد مؤذن کو اذان دینا چاہیے. تو ٹائم کتنا ہو گیا بھائی؟ 10 منٹ کے بعد اذان ہو رہی ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اذان سے 10 منٹ پہلے سحری ختم کرنی چاہیے. کیوں؟ سحری کا وقت چھوڑ کر سحری کریں گے. جیسے عدی بن حاتم نے سحری کی، وہ صحابی تھے. اللہ تعالیٰ نبیوں کے صحابہ سے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے کام کروائے جو امت کے لیے تعلیم تھی، امت کے لیے مسائل کو پیدا کرنے کے لیے. اللہ کے نبی سفر میں جا رہے ہیں، ایک سے کہا کہ بھائی جاگتا رہے، ہم سوئیں گے، فجر کا وقت ہو تو اٹھا دینا. وہ بیچارہ کب اٹھا؟ سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی تو اللہ کے نبی کی کیا ہوئی؟ نماز قضا ہوئی. کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے نماز کو قضا کروا کے امت کے لیے پیغام دیا، اگر تم سے نماز قضا ہو جائے تو بعد میں نماز پڑھ لینا. ایسے یہ عدی بن حاتم ہے نا، یہ بڑے عجیب صحابی ہے. ان کے بارے میں شکایت پہنچی، یا رسول اللہ یہ عدی بن حاتم لمبا روزہ رکھتے ہیں، سحری بہت دیر تک کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے عدی بن حاتم کو بلایا، اے عدی کیا بات ہے کہ سحری بڑی لمبی کرتے ہیں آپ؟ ہاں یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، میں بالکل ٹائم پہ سحری کرتا ہوں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ مسجد کی اذان، وہ مسجد کی اذان تک بالکل صحیح کرتا ہوں. اللہ کے نبی کیسے کرتے ہوگا؟ یا رسول اللہ میں نے 2 تھاگے خرید لیے. تھاگا جانا؟ تھاگا ایک سفید ایک کالا، اسے لے گیا، میں اپنے تھکے کے نیچے رکھ لیا.
اور میں پلیٹ میں کھانا ڈالیا، کھاتا رہا دیکھتا رہا، کھاتا رہا دیکھتا رہا، کھاتا رہا دیکھتا رہا، جب تک مجھے دو دھاگے بالکل صاف نظر نہ آئے، ایک کالا دھاگا یا سفید دھاگا، تب تک کھاتا رہتا۔ اللہ کے نبی مسکرائے، پھر کہا یا عادی ان وسادتک العریض، اے عادی تیرا تھکیا تو بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ رات بھی آ گیا دن بھی آ گئی، دن بھی آ گیا رات بھی آ گئی، اتنا بڑا تھکیا تیرا، ماشاء اللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے عدی، اس آیت کا مطلب ہے کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم کھانا پینا بند کرو جب رات چلی جائے دن آ جائے۔ کالا دھاگے کا مطلب رات، سفید دھاگے کا مطلب دن۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کوئی بندہ سیلف اسٹڈی قرآن کو خود سمجھنے کے لیے بیٹھ گیا، گمراہ ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ ہم رجال نحن رجال، با وہ بھی مرد مانے ہمیں بھی مرد مانے، انہوں کرے تو ہمیں کہیں قرآن سمجھ سکتے نہیں، ان کا لباس ہی بدلتا نہیں، انہوں قرآن کیا سمجھتے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، لباس دیکھے تو یہودیوں جیسا، لباس دیکھے تو نصارہ جیسا، انہیں قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ ابھی اسے لباس پر قابو نہیں آیا، ابھی اسے لباس پر سوال کرو کہے گا کوسی حدیث میں ہے لباس پہننا نہیں کر کے ایسا۔ اچھی بات بھائی، یہ لباس کوئی اللہ والا اس دور میں پہنتا ہے، عربوں میں چلے جاؤ، عربوں کا لباس دیکھو کیسا ہے بھائی، ابا اتنا لمبا جھبا پہنتے ہیں نا، پہنتے ہیں، ایسا پہن لو۔ یہ تو کوئی نئی سنت نہیں ہے، زمانے دراز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا بالکل ڈھیلا ڈھالا، بالکل ڈھیلا ڈھالا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے سر پر کپڑا ڈالتے تھے، سر پر کپڑا۔ بھائی سنو، قرآن کی حدیث، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے نبی جی کا طریقہ یہ اسوہ ہے، نبی جی کا طریقہ یہ اسوہ، یہ نہ بتایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی جی کی زندگی دستور حیات ہے۔ یہ نہیں کہا تمہارے لیے صحابہ کی زندگی دستور حیات۔ غریب صحابہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تو پہننے کے لیے ٹوپی کہاں سے آ جاتی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو پہننے کے لیے ٹوپی کہاں سے آ جاتی۔ اس نے پوچھا ٹوپی کیوں پہنتے نہیں، کہا کوسی حدیث میں پہنو کر کو دکھاؤ۔ یہ بیچارہ چپکے سے رہتا، پورے بھائی پوچھ رہا کہ کوسی حدیث میں ٹوپی پہنو، پتہ نہیں صحیح پہننا ہے یا نہیں، یہ صحابہ کے طریقے کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ صحابہ ٹوپی نہیں پہنتے تھے، ٹوپی کے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ میں نے کہا صحابہ برابر کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، صرف سطر ڈھانکتے تھے، صرف سطر ڈھانکتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے۔ ہمارے نبی جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے اور ہمیشہ سر کے اوپر پڑا رہتا، سر کے اوپر یہ ٹوپی بھی رہے بطور عناد کے، بطور ضد کے جیب میں رکھ لے گا، پھر نماز پڑھے گا۔ کوئی پوچھ لے اچھا رہے گا، کوئی پوچھ لے اچھا رہے گا، کیوں فتنہ پھیلانا ہے۔ بھائی ٹوپی کیوں نہیں پہنے، کوسی حدیث میں ہے، کوسی حدیث میں ہے۔ بھئی حدیث کی بات بولا تو یہ خاموش ہو گیا، بھئی حدیث کیا چیز ہے، اسے خود پتہ نہیں حدیث کیا چیز ہے۔ بھائی دیکھو، شریعت کو خود سمجھ نہیں سکتے، سیلف اسٹڈی کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کے لیے مفسرین، اس کے لیے اکابر، اس کے لیے تابعین، تبع تابعین، صحابہ، سب کی تفسیر کو سامنے رکھنا پڑے گا، تب چل کے ہم کو قرآن کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اگر خود قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے تو میں اپنے نفس کے مطابق قرآن کو سمجھاؤں گا، جسے بولتے ہیں تفسیر بالرائے، اپنے رائے سے کیا کرنا، تفسیر بیان کرنا۔ یہ غلط ہے، شریعت میں یہ مقبول نہیں ہے۔ بھئی ہم کسی بھی آیت کی تفسیر کریں گے تو کہیں گے علامہ بیضاوی فرماتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، علامہ جلال الدین محلی فرماتے ہیں، مولانا شفیع صاحب فرماتے ہیں، مولانا حضرت اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں۔ ان کے تفسیروں کو سامنے رکھ کر ہی تفسیر کرنا پڑے گا۔ ایک تو عربی ترجمہ، ایک عربی ترجمہ سب کو آ جاتا ہے، جیسے کہ ادی کو بھی آ گیا، کلو وشربو، کھاؤ پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین، ظاہر ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود،
کالے دھاگے سے. الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. اگر ڈکشنری لے کر بیٹھیں گے نا تو ڈکشنری آپ کو یہی معنی دے گی, اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں دے گی. شریعت کی بھی اصطلاحات ہیں, ان اصطلاحات کے لیے مقلد بننا پڑے گا. کیا بننا پڑے گا؟ مقلد بننا پڑے. یہ جو 4 ائمہ ہیں نا, ائمہ اربعہ, امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافعی, یہ 4 ائمہ ہے جن کے فقہا کو, جن کے مسلک کو ساری امت نے قبول کیا کہ بھئی یہ 4 ہمارے سواری ہیں. کسی سواری پر بھی سوار ہو جاؤ تو کہاں جاؤ گے؟ جنت جاؤ. ایسا نہیں ایک گھوڑے میں ایک پاؤں, دوسرے گھوڑے میں دوسرا پاؤں, کیا ہوگا؟ چیرے جائے گا. یہاں مسئلے آسان ہو گئے. باب الصلاح, نماز کے بعد میں یہ امام کو مان لیے. زکات میں آئے وہ امام بولتے کیا بھی نہیں, اتنا دینے کی ضرورت نہیں, ان کو مان لیے. ایسی بات, ایک امام کے پیچھے سوار ہوں گے تو اسی کے پیچھے سوار ہوں گے. اگر وہ مجتہد مطلق کوئی خطا کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے. اور جو بندہ شریعت کو سمجھنے کے لیے ساری کتابوں کو رکھا, اس کا مسئلہ کوئی حل ہوتا نہیں ہے. پھر اس نے اپنی سوچ سے بتایا کہ بھئی ان جزئیات کی بنیاد پر, ان اصول کی بنیاد پر, ان مقیسات کی بنیاد پر اس مسئلے کا یہ حل ہے, تو پھر اس کے مطابق تم عمل کر لو, کیا ہو جاؤ گے؟ جنت میں چلے جاؤ گے. تو ہم کیا کریں؟ سمعنا واطعنا, سن لیا مان لیا, چلیں گے اسی پر. کیوں؟ ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے, ہمارے پاس تو اتنا, سورہ فاتحہ ڈھنگ سے یاد نہیں, سورہ فاتحہ ڈھنگ سے یاد. پہلی رکعت پڑھ کو دوسری رکعت پڑھیا کی نہیں کی, تیسری رکعت پڑھیا کی نہیں کی, اتنا ہمارا دماغ ہے تو پھر ہمیں پورے شریعت کو جو پہچان نہیں سکتے نا, مشکل ہے نا. تو پھر ان اماموں سے کسی امام کے پیچھے چلیں گے اور یہ سمجھتے ہوئے یہ بندے برحق ہیں, یہ ہم کو جنت تک پہنچائیں گے. اگر ان سے خدا نہ خواستہ کوئی خطا ہوئی اجتہاد میں, مسئلہ بیان کرنے میں, استنباط میں, استخراج مسائل میں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل اجر دینے والا. کیسا ڈبل؟ ایک بندہ ہے قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھتے پڑھتے غلطی ہو گئی, خدا پاک کی قسم اللہ اسے 2 ثواب دے دیں, ایک قرآن پڑھنے کا, ایک غلطی کرنے کا. اس کا یہ مطلب نہیں غلطی کرو, ایک قرآن صحیح پڑھنا چاہتا ہے, غلطی آ گئی, پھر غلطی کو دوہرا لیا, اللہ اسے 2 مرتبہ پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں. تو جو بندہ دین کو صحیح سمجھانے کے لیے بیٹھا ہے لیکن اس سے غلطی ہو گئی تو کیا اللہ اسے ثواب نہیں دے سکتے؟ کیا اسے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے پیچھے آنے والوں کو جنت میں نہیں بھیج سکتے؟ تو میرے بھائیوں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم دین کو سمجھنا ہو تو علماء کی صحبت اپناؤ. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں کے ساتھ بیٹھ کر جانو, دنیا داروں کے پیچھے نہیں, نفس پرستوں کے پیچھے نہیں. قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ ہم اس قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ گمراہ. اسی قرآن سے ہم بعض لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. کون گمراہ ہوتا ہے, کون ہدایت پر آتا ہے؟ سن لو, جو بندہ قرآن کو دل سے سمجھنا چاہے, نفس کے مطابق سمجھنا چاہے, وہ گمراہ ہو جاتا. جو بندہ نفس کے خلاف سمجھنا چاہے اور اوروں کی پیروی کر کے سمجھنا چاہے تو وہ بندہ راہ راست پر گامزن ہوگا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا مل کر قرآن کی تفسیر بیان کر دے, لیکن قرآن کی تفسیر کا حق کوئی عالم ادا نہیں کر سکتا سوائے میرے اللہ کے, سوائے میرے اللہ. کیوں؟ کلام کس کا بھائی؟ اللہ کا. کلام الملوک ملوک الکلام, اللہ جتنے بڑے ہیں اس کا کلام بھی اتنا بڑا. کل حشر کے میدان میں جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر جمعہ بلا کر بھیجیں گے, اے میرے بندوں آ جاؤ. اب یہ بندے جائیں گے تیار ہو کر, ہاں جیسے شادی بیاہ تقریبات میں جانے کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے, اسی طرح بیائی ہی بندہ تیار ہوگا بیوٹی پارلر جا کے. کہاں جا کے؟ بیوٹی پارلر جا کے. جیسے دنیا میں بیوٹی پارلر کو جا کر عرس کو سجایا جاتا ہے نا, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا مزے والا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ بار بار اس واقعے کو, اب بھی باحیات ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے, وہ بار بار یہ واقعہ دہراتے رہتے. کیا واقعہ؟ حضرت میری شادی ہونے سے پہلے میں بھانا کو, اماں کو, سب کو بول رہا
میری بیوی گوری ہے نا، میری بیوی گوری ہے نا. میرے اماں میرے بھانا سب بھی بول والے ہاں ضرور گوری بچی لاتے با تجھے کر کو. ایک ایسے کھڈے میں جا کو پڑے واقعتاً وہ بچی گوری ہی. ہاں دیکھ لے کو تین نظریں. ایک منگنی سے پہلے جا کو دیکھ لو کہ بچی گوری ہے ماشاء اللہ. تو حضرت بولے 3 نظریں. منگنی سے پہلے ایک بار دیکھ کر آئے گوری، منگنی میں دیکھے گوری، شادی میں دیکھے گوری. اب جلوے کی رات ہے نا، شب زفاف کہتے ہیں عربی میں. رات کے بعد دن میں ساس کو بہو چائے بنا کے لا کے ایسے پیش کر رہی تھی تو ساس نے چائے کو دیکھا، بہو کو دیکھا، چائے کو دیکھا، بہو کو دیکھا، چائے کو دیکھا، بہو ہو پتہ نہیں چلا کہ میری بہو ہے کوئی اور کیا ہے. پورا بیوٹی نکل گیا. عورت کالی ہے، سولی ہے، گوری نہیں ہے. تو یہ بیچارے بول بول کے ہنستے رہتے ہیں میرے سے. تو اللہ تعالیٰ جب جنت میں بلائیں گے میرے بندے آجا آجا، جمعے کے دن دربار لگے گا میرا جنت الفردوس میں. جنت الفردوس میں اللہ اسٹیج بچھائیں گے اور اس اسٹیج پر اللہ کا عرش اترے گا. یہ جو جمعے کا خطبہ امام دیتا نا وہ اصل میں اس نقشے کی کاپی ہے، اس نقشے کی کاپی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے ہم بیوٹی پارلر جائیں گے. وہاں کہاں جائیں گے؟ بیوٹی پارلر. جنت کا نظام ایسے ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو کہیں جا جنت میں، یہ جا کے دروازے کے پر کھڑ جائے، پیچھے والا آتا رہے گا، یہ ڈھکلتا رہے، ایک کھڑا رہے گا. کیا دیکھ لیا؟ حور کو دیکھ لیا. اتنی خوبصورت. ایسے دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں. کتنے سال؟ 40 سال. او میرے اللہ. ایک دھکا دے گا تو پھر آگے جا کے رک جائے گا، دیکھتا رہے گا، 40 سال دیکھتا رہے گا. ایسے سب کے اوپر یہ عالم طاری ہوگا. دیکھ لیا نا، حور کو دیکھ لیا. دنیا کی لیڈیز سے جو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے گا، خدا پاک کی قسم اللہ جنت کی لیڈیز دکھائیں ہے میرے اللہ. اب حسن و سوخ، خوبصورتی کا بازار جنت میں ہے، بیوٹی پارلر. وہاں میک اپ کرنے والا کوئی نہیں. بٹھا کے کرسی میں مالش کر کے پاؤڈر لگا کے پتہ نہیں کیا کیا پیسٹ چڑھاتا ہے، وہ سب چڑھانے والا کوئی نہیں. ابھی جنت میں جائے گا تو آنکھوں کے ڈیزائن، لمبی لمبی آنکھیں، گول گول آنکھیں، نشیبی آنکھیں، کالی آنکھیں، سفید آنکھیں. ان ڈیزائن پر ایک نظر ڈال کے یہ ڈیزائن بہت اچھا ہے تو اس کی آنکھیں ویسے بدل جائے گی. اور اس ڈیزائن پر دیکھے گا ابا یہ ڈیزائن میں بہت اچھا ہے تو اس کی آنکھیں بدل جائے گی. اب ایسے کر کے سینے کے بارے میں، سر کے بارے میں، سر کے بالوں کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں. داڑھی تو نہیں ہے. جردم مردم مقعول فی الجنہ. جنت میں بندہ جائے گا نا 33 سال کی عمر بغیر داڑھی کے جوان ہے میرے اللہ. داڑھی رکھو، وہاں داڑھی نہیں ہے، یہاں داڑھی رکھو، وہاں داڑھی. یہ داڑھی کیوں رکھتا ہے معلوم؟ کوئی ننگا ایکٹر کسی پکچر میں داڑھی رکھا کرتے، وہ دیکھ کو رکھ لیتا ہے انہیں. اللہ اکبر کبیر الحمدللہ بکرۃ و اصیلا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ شہید. جو بندہ ایسے عالم میں جب میری سنت چھوٹ رہی ہو، ایسے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کتنے شہید ہوں گے بھائی؟ تو داڑھی واجب ہے، سنت رسول ہے، نبیوں کی سنت ہے، حکم کے اعتبار سے واجب ہے. اس کو کاٹنا حرام ہے. فضائل میں سناؤں، یہ داڑھی ہے نا، اس کے جتنے بال ہیں نا اتنے بالوں کے لیے فرشتے بنا دیے گئے. اور سارے فرشتوں کی جماعت کہتے ہیں الحمدللہ الذی زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائب. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشا اور عورتوں کو چوٹیوں سے. عورت چوٹی کے بغیر عورت نہیں ہے تو مرد داڑھی کے بغیر مرد نہیں ہے. او میرے اللہ. اللہ کے نبی سے اللہ کتنی محبت کرتے ہیں پتہ ہے؟ نبی رو رہے تھے تو اللہ نے کہا اے نبی اتنا مت رو. نبی کے چہرے کی قسم
نبی کے جسم کی قسم، ہاتھوں کی قسم، پیٹھ کی قسم، پیٹ کی قسم، نبی کی سیرت کو قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا. ایسے نبی کے چہرے پر داڑھی عیبدار ہوتی تو اللہ کہتے نبی ہفتے میں جا کو پاک کرا لے تو آ جاؤ. کوئی نبی بغیر داڑھی کے نبی نہیں بنا، کوئی ولی بغیر داڑھی کے ولی بن نہیں سکتا. ہے میرے اللہ رحم فرما. تو یہ جائے گا جنت میں، جا کے دیکھے گا میری کٹنگ ایسی ہونی چاہیے، تو اس کی کٹنگ بنے گی، اس کے بال بنیں گے، پھر اتنا خوبصورت ہو کر پھر گھر کو آئے گا. گھر آ کے واپس جائے گا نا، تو گھر کو آئے گا تو یہ جو حور ہے اسے 7 سال تک دیکھے گی. ایسا یہ کتنے سال دیکھا؟ یہ کتنے سال دیکھے گی؟ وہ میرے حجی تمہیں بڑے خوبصورت ہوگی. یہ نظام ہے اللہ کا. اے میرے بندے، تو اپنے دامن کو عفیف بنا کر آ جا، اپنے دامن کو پاک رکھ کے آ جا، میں تجھے حوریں دینے والا ہوں. حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. اللہ کہتا ہے میں تجھے ایسی جنت کی حوریں دوں گا، اگر ایک مرتبہ بھی 7 سمندر میں تھوک دے تو 7 سمندروں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. میں شہد لایا، میری بیوی تھوک دی نا تو شہد کو اس کے چہرے پہ ڈال دوں گا. ارے پاگل، لایا پینے کے لیے تھوک دی، کوئی پیے گا کیا؟ نہیں پیے گا. لیکن اللہ نے جنت تھوکے گی نہیں. کیوں؟ جنت میں لا یبولون ولا یتغوطون. وہاں تو پیشاب بھی نہیں، وہاں پائخانہ بھی نہیں، وہاں بلغم بھی نہیں، وہاں ریٹ بھی نہیں. تو پھر کھائیں گے تو کہاں جائے گا؟ دنیا کا سسٹم ہے بھائی، پیٹ میں کھانا اترتا ہے تو پھر جانا پڑے گا ضرورت کے لیے. تو پھر یہ اتنے بڑے یہ جو پھل ہے نا مٹکوں کے برابر. کھجور 24 فٹ کا، جب کھجور 24 فٹ کا ہے معمولی چیز، جب بندہ دنیا میں اسے انگلیوں سے اٹھا کر کھاتا ہے، اب جن چیزوں کو ہاتھوں سے اٹھاتا ہے ان کا مقدار کتنا ہے اب پتہ نہیں. جیسے جہنم میں اللہ تعالیٰ جہنمی کے ایک دانت کو احد کے پہاڑ کے برابر بنائیں. کتنا بنائیں گے؟ اب پورے دانت کتنے بڑے، اور جو دانت کا سیٹ جس منہ میں لگا ہے وہ منہ کتنا بڑا، اور جو منہ جس سر میں لگا ہے وہ سر کتنا بڑا، اور جو سر جس جسم سے لگا ہے وہ جسم کتنا بڑا، اور جس جسم میں جو ہاتھ لگے ہیں وہ ہاتھ کتنے بڑے. اللہ زوم کریں گے. زوم کیوں کریں گے؟ عذاب زیادہ دینے کے لیے. ہے میرے اللہ حفاظت فرما لے. یہ آخری اشرہ ہے، آخرہ عتق من النار. جہنم سے خلاصی کا اشرہ ہے، اعتکاف کا اشرہ ہے. اس اشرے میں اللہ نے اعتکاف کروایا. کیوں کروایا؟ کہ 2 اشرے ٹریننگ دلائی. بھائی کر لے دن میں روزہ رکھ لے، رات میں اپنی خواہش پوری کر لے. دن میں روزہ رکھ لے، رات میں کھا لے پی لے. دن میں روزہ رکھ لے، بیپار بھی کر لے، تجارت بھی کر لے. ٹریننگ مل گئی، روحانی ٹریننگ. اس کا کورس پورا ہوا 2 اشروں کی شکل میں. تو اللہ نے کہا تیسرے اشرے میرے دربار میں آ جا. اب میرے دربار میں آ جا، تو میرا مہمان بن جا. میرے علاوہ تیرا کوئی نہیں، نہ تیری بیوی، نہ تیرے بچے، نہ تیرا کاروبار، نہ تیرے دوست، نہ تیرے رشتہ دار. اگر بات ہوگی مجھ سے، درس سنانا ہوگا مجھ سے، گانا ہو تو میرے سامنے، گانا بھی ہوگا تو میرا گانا ہوگا. تو چوکٹ کو پکڑ لیں گے، کہیں گے اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرتا، اے اللہ میں یہاں سے اٹھ کے جانے کا نہیں. خوش نصیب ہیں وہ معتکف حضرات جو آخری اشرے میں اعتکاف رکھتے ہیں. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے 1 سال کا بھی اعتکاف نہیں چھوڑا. اعتکاف کا کیا بدلہ ہے بھائی؟ اعتکاف کا کیا بدلہ ہے؟ کوئی بولے مجمع میں؟ اعتکاف کا کیا بدلہ ہے؟ اعتکاف و اشرین فی رمضان کا حجتین و عمرتین. آخری اشرے کا اعتکاف رکھنا 2 حج 2 عمرے کا ثواب. میرے اللہ، فری اعتکاف رکھو، 2 حج 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے. 2 حج کرنے کے لیے 10 لاکھ کم سے کم نا، 2 حج کرنے کے لیے 10 لاکھ. اب عمرہ تو لاکھ بن چکا ہے، تو 2 لاکھ کتنے ہوئے؟ 12 لاکھ. اب جو حج پہ جا کے آئے ہیں ان کا حج قبول ہوا نہیں، یہ بھی ڈاؤٹ. جو لوگ عمرے پر جا کر آئے ہیں ان کا عمرہ قبول ہوا یا نہیں وہ بھی ڈاؤٹ. لیکن جو بندہ اعتکاف کرتا اللہ اسے 2 مقبول حج
2 مقبول عمروں کا ثواب دیتا ہے میرے اللہ۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، اعتکاف واجب اور اعتکاف نفل اور اعتکاف سنت مؤکدہ۔ اعتکاف واجب کسے کہتے ہیں؟ بھائی ایک بندے نے نظر مان لی، میں اللہ کے لیے اعتکاف کروں گا، اللہ کے لیے اعتکاف کروں گا، رمضان میں نہیں ہے، عام طور پر مطلق اعتکاف کروں گا، تو یہ بندہ اعتکاف کرے گا روزے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور ایک بندے نے اعتکاف کی نظر مانی لیکن شرط کے ساتھ، اللہ مجھے بچے پیدا ہوئے تو میں کیا کروں گا؟ تیرے لیے 10 دن کا اعتکاف رکھوں گا، اس میں بھی روزہ فرض، روزے کے بغیر اعتکاف ہوتا نہیں۔ ایک ہے اعتکاف نفل، اعتکاف نفل اس کے لیے نہ روزہ ہے نہ اس کے لیے ٹائم ہے کہ بھائی 1 دن پورا رکھو گے، آدھا دن پورا، کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی مسجد میں داخل ہو، اب اس کے بعد چائے تقسیم ہوگی کیا بھائی چائے ہے کیا؟ تو سنو بھائی، چائے پینے کے لیے بھی اعتکاف کی دعا پڑھنا ہوگا۔ بغیر معتکف کے کوئی بندہ مسجد میں کوئی چیز کھا پی نہیں سکتا۔ کیا ہے اعتکاف کی دعا؟ کیا ہے بھائی؟ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ یہ دعا جب تک نہیں پڑھیں گے بسکٹ کھانا بھی ناجائز ہے، چائے پینا بھی ناجائز۔ تو یہ اعتکاف نفل ہے، 1 لحظہ بھی ہو سکتا، 2 لحظے بھی ہو سکتا۔ ہاں ایک بندہ آ گیا، سنت ادا کر دی اور ٹائم 10 منٹ 15 منٹ ہے، اعتکاف کی دعا کے ساتھ ہے، اسے بھی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، ہے میرے اللہ۔ اب ایک ہے اعتکاف سنت مؤکدہ جو رمضان کے آخری عشرے میں رکھا جاتا ہے، اس کے لیے روزہ شرط ہے، وہ بھی 10 دن کا اعتکاف ہوگا۔ 1 دن کا بھی ارادہ کم ہو، حضرت میں 5 دن کا اعتکاف رکھوں گا، تو اسے 2 حج 2 عمروں کا ثواب نہیں ملنے کا۔ پورے 10 دن، پورے 10 روزوں کے ساتھ، پورے 10 دن، پورے 10 روزوں کے ساتھ۔ لوگ بار بار مسئلہ پوچھتے ہیں، اس لیے میں نے ضمناً بات بتا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت میں 3 دن کا اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، کیا ثواب ملتا؟ 3 دن کے اعتکاف سے، 4 دن کے اعتکاف سے، 5 دن کے، یہاں تک کہ 9 دن کے اعتکاف سے بھی آپ کو یہ اجر ثواب نہیں ملتا۔ اعتکاف نفل کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن اعتکاف سنت مؤکدہ کا حجتین و عمرتین، 2 حج 2 عمروں کا ثواب ہرگز نہیں ملنے کا۔ ہاں معتکف، المعتکف ہوا یعتکف عن الذنوب، معتکف بندے کا مقام اللہ نے اتنا پروان چڑھایا، وہ ہر گناہ سے بچتا ہے۔ بھائی میں تہجد پڑھ لیا، فجر میں شرکت کیا، فجر بھی ادا کی، ماشاءاللہ تعلیم بھی ہوئی، مشورہ بھی ہوا، ملاقاتوں میں بھی گیا، جو کچھ کرنا کیا، لیکن جا رہا تھا تو ایک ساتھی مل گیا، میں سننا نہیں چاہ رہا تھا، وہ پھر بھی ایک آدمی کی غیبت کر دی، تو گناہ ہوا نا، کم سے کم گناہ کی باتوں سے گزرنا ہوا نا۔ لیکن معتکف بندہ ہے نا، مسجد میں بیٹھ کر ایسی کاموں سے محفوظ رہتا ہے۔ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ بھائی جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کس کے لیے؟ معتکف کے لیے۔ کیوں؟ معتکف آدمی باؤنڈری میں رہے گا، کہاں رہے گا؟ باؤنڈری میں۔ ذمہ داروں سے پوچھو کہ بھائی آپ کی باؤنڈری کہاں تک ہے، تو وہ کہے بھائی آپ کی باؤنڈری اتنی ہے۔ اگر جنازے کی نماز آؤٹ ہے، آؤٹ میں، تو بھائی جنازے کی نماز نہیں۔ ہاں اگر جنازہ لا کے اندر رکھ دیا گیا، بعض مساجد میں جگہ کی قلت کی وجہ سے اندر رکھتے ہیں، تو اس وقت میں معتکف کیا کر سکتا ہے؟ جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ بیچارہ جنازے سے محروم رہ گیا، اللہ کیا ثواب ہے پیدل پیچھے چلنے سے، قبرستان تک جانے سے، دفن کرنے سے، ہاں قیراتان، اسے معروم رہ گیا۔ اللہ فرماتا میرے بندے تو ڈر مت، جو بندہ گیا نا اسے ملتا یا نہیں ملتا وہ تو کنفرم نہیں، لیکن تجھے ضرور دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ تو نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، امت کو تعلیم دے کر گئے کہ یہ میری دائمی سنت ہے، دائمی سنت۔ اس لیے کہا گیا کہ محلے میں اگر کوئی بندہ اعتکاف نہ کرے، شہر میں کوئی بندہ اعتکاف نہ کرے، پورے شہر والے گنہگار بن جائیں۔
فرض کفایہ، سنت مؤکدہ، فرض کفایہ، فرض کفایہ، فرض کفایہ کر کے ہم اعلان سنتے ہیں نا جا الصلاۃ فرض کفایہ، بھائی فرض کفایہ کی نماز قائم ہونے والی ہے. کیا مطلب ہے کہ بھائی 2-3 آدمی بھی پڑھ لیا نا تو ذمہ داری ساقط ہوگی. اگر جنازے کی نماز کسی بندے نے نہیں پڑھا تو سب گنہگار ہوں گے. اسی طرح اگر کسی بندے نے شہر میں اعتکاف نہیں کیا تو سارے شہر والے گنہگار بنے. کیوں؟ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے میرے اللہ. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دیا ہے. کیوں؟ مغفرت کرنے کے لیے. دیکھو حدیث کے الفاظ سناؤ، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. سنو بھائی کیا بات ہو رہی بھائی. اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. یہ رمضان کا جو پہلا حصہ ہے رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا، تیسرا حصہ جہنم سے چھٹکارے کا. میں سوال کروں، جب اللہ رحم کریں گے تو کیا عذاب دیں گے؟ عذاب دیں گے تو پھر بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ. میں دوسرا جو اشرہ مغفرت کا ہے. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اگر پہلا اشرہ مس ہو گیا نا دوسرے اشرے میں کنٹرول کر لو، اگر دوسرا بھی مس ہو گیا نا تیسرے میں بھی کنٹرول کر لو، اللہ تمہیں بخشنے کے لیے بیٹھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں جب بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ، اللہ تعالیٰ گزشتہ رمضان کے پہلے روزے سے لے کر اس رمضان کے پہلے روزے تک جتنے گناہ ہوئے سب گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ رمضانی وہ ہے جو گناہوں کو مٹا کے رکھتا. رمضان، رمض کے معنی کیا ہے؟ شدت، سختی. رمض یومنا، جیسے عرب کہتا ہے آج گرمی زیادہ ہے، دھوپ زیادہ. واقعتاً آج کے دن ذرا دھوپ تھی نا. رمض یومنا اشتد حر، آج تو بہت زیادہ گرمی ہے. پھر آگے بعض مرتبہ یہ پرندے پیاس کی وجہ سے لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اس کے لیے عرب کہتا ہے رمض الطائر، اس جانور کو پیاس لگ رہی ہے، پیاس کی شدت زیادہ ہو گئی. ایک مرتبہ یہ صلاۃ الضحیٰ ہے نا، چاشت کی نماز ایک کب ادا کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے الصلاۃ الضحیٰ حین ترمز الفصال. یہ چاشت کی نماز اس وقت میں ادا کی جاتی ہے جب اونٹنی کے بچے کے پیر بھی گرمی کی وجہ سے گرم ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ترمز. ایک مرتبہ صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ شقونا الی رسول اللہ الصلاۃ فی رمضان، اے اللہ کے نبی دوپہر کی نماز میں زیادہ گرمی ہے. یہاں بھی رمضان، صلاۃ الضحیٰ حین ترمز الفصال، رمض یرمزو، رمض یرمزو، یا اس میں جنس مانو، اس میں مصدر مانو، اس کے معنی ہیں گناہوں کی شدت. جب بندہ 343 دن گناہ کر کے پہنچتا ہے، گناہوں کی ایک آگ، ایک لپیٹ رہتی ہے، اس آگ کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. رمضان کو رمضان کر کے نام رکھنے والے بھی اللہ. کسی مہینے کا نام اللہ نے نہیں رکھا، اگر رکھا ہے تو رمضان کا. رمضان کو رمضان کر کے کس نے رکھا؟ قرآن نے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. رمضان میں روزہ بھی ہے، رمضان میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور روزے سے تقوی سکھایا گیا، قرآن کی تلاوت سے نماز سکھائی گئی. مطلب یہ ہے اے میرے بندے کھانے پینے اور اپنی جائز تمناؤں سے تو رمضان کے مہینے میں رک سکتا ہے. میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، اگر تو ذرہ برابر بھی محنت کر لینا تو بقیہ دنوں میں شراب سے بھی رک سکتا ہے، سود سے بھی رک سکتا ہے، گانے بجانے سے بھی رک سکتا ہے، ماں کی نافرمانی سے بھی رک سکتا ہے، اور سب سے بڑی نافرمانی میری اپنی ذات کی ہے، اس سے بھی تو رک سکتا ہے. نماز 5 وقت میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح تو اللہ نے سکھایا 20 رکعت پڑھ. جب تو 20 رکعت پڑھ سکتا ہے تو باقی دنوں میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا بالکل آسان ہے. یہ اصل میں مبارک مہینہ انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے، ٹریننگ دینے کے لیے کہ سال بھر کیسی زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے اللہ نے دیا ہے. میرے بھائیوں اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو. بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له. جبرائیل امین اترے کا بدوا جبرائیل امین اترے. جبرائیل لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون
فرشتوں کی صفت قرآن نے بیان کی، کوئی گناہ نہیں کرتے، گناہ کا ان کو علم بھی نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بدر کا واقعہ پیش آیا، 313 صحابہ ان کی مدد کے لیے اللہ نے 1000 فرشتوں کو اتارا، 1000 فرشتوں کو اتارا، کس کے لیے؟ مدد کے لیے۔ ساز و سامان کچھ نہیں ہے لیکن اللہ نے مدد کی ہے۔ کیسی مدد کی ہے کہ ان کو خود فرشتوں کو پتہ نہیں حملہ کیسے کرنا ہے، سر کیسے کاٹنا ہے، ہاتھ کیسے کرنا، ان کو پتہ نہیں، مدد کے لیے اتر گئے۔ ادھر 1000 کا مجمع ہے، اب وار کیسے کرنا ہے اللہ نے سکھایا، اے میرے فرشتوں سر پر وار کرو، اگر سر مس ہو گیا نا ہاتھ پر وار کرو۔ اتنا بھی پتہ نہیں فرشتوں کو، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ایسا جبرائیل آ گیا ہے، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پالے اللہ کے ہاں اس کی بخشش نہ ہو، اس پر ہلاکت ہو، اس پر آمین کہا گیا۔ تو اس لیے ڈرتے خوف رہنے کی بات ہے۔ جو زندگی گزری غفلت میں گزری، جو باقی زندگی ہے اس کو قیمتی بناؤ اور رو گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ مانگنے والے سے راضی ہوتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا نا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور توبے میں جلدی کرو، توبے میں اجل التوبہ قبل الموت، مرنے سے پہلے توبہ کرو۔ مرنا کب ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے آج اس مجلس میں بیٹھ کر سب سچی پکی توبہ کریں گے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری جو زندگی بیتی ہے وہ تیری نافرمانی میں بیتی ہے، مطلب باقی زندگی کو تیری فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لے میں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وسندنا وامامنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض، اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا، اللهم ربنا اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك متوى لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا، ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدورنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب الحشر ونعوذ بك من عذاب الميزان، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا
رزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا اللہ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم بے شک پاپی ہیں سیاہکار ہیں مجرم ہیں مولا ہم کو پتا ہے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں رات کے اندھیرے کو بھی نہیں چھوڑا اے اللہ دن کے اجالے کو بھی نہیں چھوڑا دن کے اجالے کو بھی نہیں چھوڑا سرن بھی کیا علانیاً بھی کیا اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کر رکھا ہے مولا جسے آپ نے ستاری کا معاملہ کر رکھا ہے مولا ہماری مغفرت فرما دے ہم سب کو یہ رات برکت والی رات نصیب فرما دے ہماری اس رات کو لیلۃ القدر کی رات بنا دے اے اللہ تیرا در نصیب فرما دے تیرا خوف نصیب فرما دے تیرے احکامات کی پابندی نصیب فرما دے اے اللہ ہم اس قابل نہیں کہ تیرے گھر میں جمع ہو سکیں یہ بھی تیرا فضل ہے کہ تو نے ہم کو جمع کیا مولا جیسے جمع کیا ویسے ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے ہمارے بولنے کو قبول فرما لے ہمارے سننے کو قبول فرما لے اے اللہ سارے عالم ہدایت کی ہوا کو عام فرما دے اے اللہ ہماری اولاد کو ایک اور نیک بنا دے اے اللہ ہم اپنے ماں باپ کے بڑے نافرمان تھے اے اللہ ہم آپ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے اے اللہ ان کو خوش رکھنے کی توفیق دے دے اے اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے اے اللہ بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے ماں باپ کے سارے عاطفت کو ہم پر تادیر قائم و دائم فرما اے اللہ حرمین شریفین کی اے اللہ مساجد کی مکاتب کی خانقاہوں کی دینی اداروں کی دینی تنظیموں کی حفاظت فرما اے مولا اس وقت ساری دنیا میں مسلمان پسپا ہوتے جا رہے ہیں ذلیل ہوتے جا رہے ہیں اسلام اور دین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مولا یہ سب کچھ ہماری بدعملی ہے جیسا کہ تیرا فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس خشکی تری میں جو عذابات آسمان سے اترتے ہیں یہ بدعملی ہے انسان کی اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو کامل ایمان والا بنا دے کامل نمازی بنا دے کامل صائم بنا دے قائم مجتہد بنا دے قائم منفق بنا دے اے اللہ تیری رضا کو حاصل کرنے والا بنا دے ہم سب کو تیرا دیدار نصیب فرما دے تیری خشیت نصیب فرما دے تیرے احکامات کی پابندی نصیب فرما دے آپ کے نبی جی سے اور ان کی سنتوں سے محبت نصیب فرما دے اے اللہ ان کے ہاتھوں آب کوثر پینے کی سعادت نصیب فرما دے ہم سب کو جنت میں علیین میں مقام نصیب فرما دے اے اللہ تیرا دیدار نصیب فرما دے جہنم سے بچا لے جہنم کی ہولناکیوں سے بچا لے جہنم کی آگ سے بچا لے مولا اگر دنیا میں کوئی زخم آتا ہے آگ کی وجہ سے ہم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں مولا جہنم کی آگ تو بہت بڑی ہے اس کا ہم اندازہ لگا نہیں سکتے مولا آپ رحیم ہیں آپ کریم ہیں آپ کا وعدہ ہے جو توبہ کرتا ہے میں ضرور قبول کروں گا جو مانگتا ہے میں ضرور دوں گا اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں اے اللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے ہم سب کی مغفرت فرما دے ہم سب کو جہنم سے بچا لے ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لے ہم سب کی سحری کو قبول فرما لے ہم سب کے افطار کو قبول فرما لے ہم سب کے صدقات خیرات کو قبول فرما لے ہم سب کی تراویح کو قبول فرما لے ہم سب کے اعتکاف کو قبول فرما لے ہماری تلاوت کو قبول فرما لے ہماری تسبیح کو قبول فرما لے ہماری تقدیس کو قبول فرما لے ہماری تحلیل کو قبول فرما لے ہم سب کو تیرا قرب نصیب فرما دے اے اللہ ہم سب کو تیرا قرب نصیب فرما دے تیرے نبی کی معیت نصیب فرما دے ہم سب کو جنت میں علیین میں مقام نصیب فرما دے اے اللہ اس دنیا میں جو پریشان حال ہے معاشی اعتبار سے اے اللہ انہیں حلال روزی نصیب فرما دے ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما دے حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما ہماری اولاد کی حفاظت فرما ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت فرما ساری انسانیت کی حفاظت فرما اے اللہ ایک بار ساری دنیا میں ہدایت کی ہوا کو
چلا دے، سارے لوگوں کو مسلمان بنا دے، ہم سب کو پکا ایمان والا بنا دے۔ اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں جو بھی مریض ہیں، بیمار ہیں، انہیں صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ اے مولا صحت بھی تیری نعمت ہے اور بیماری بھی تیری نعمت ہے، مولا ہم کمزور ہیں، بیماری جیسی نعمت کو سنبھال نہیں سکتے، اے اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے، ہم سب کو صحت دے دے، جو بیمار ہیں انہیں بھی صحت دے دے۔ اے اللہ اس دنیا بھی جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کے لیے صحیح شکلیں صورتیں مہیا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد نصیب فرما، جو بغیر نکاح کی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں مولا آپ اپنے فضل سے نیک صالح جوڑا عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے آپ کو چھوڑا، آپ کے خزانوں کو چھوڑا، اے اللہ جس کی بنیاد پر ہم اے اللہ ٹھوکر کھاتے ہوئے دنیا میں پھر رہے ہیں، مولا آپ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیو، اے اللہ آپ کو راضی کرنے والے جتنے اسباب ہیں ان سارے اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے گمان سے مانگا ہے، آپ اپنے سایہ نشان عطا فرما دیجیے، ہماری اس دعا کو آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔